پشاور سے اسلام غنی پوچھ رہے ہیں کہ میت کے گھر میں یا گھر والوں کو کتنے دن تک کھانا نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے ان کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے اسی دن 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرے اور خود ساتھ بیٹھ کر اصرار کر کے ان کو کھلائے، اور اگر ضرورت ہو تو 3 دن تک کھانا کھلانا بھی جائز ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ اہل میت کو یہ کھانا کھلانا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ میت کے گھر میں یا میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکانا ممنوع ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ غم اور حزن اور تجہیز و تکفین کی مشغولیت کی وجہ سے ان کو کھانا پکانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا اگر میت کے گھر والے خود اپنے طرف سے کھانا بنائے تو اس کی اجازت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب کسی کے ہاں میت ہو جائے تو رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ ان کو کھانا کھلائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما جاء نعی جعفر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صانعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم۔ اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کے انتظام کرو، اس لیے ان کے پاس وہ غم آ چکا ہے جس نے ان کو مشغول کیے۔ جاہم ما یمنعہم من الحزن عن تہیۃ الطعام لانفسہم، ان پر اتنا غم آ چکا ہے کہ اب وہ خود اپنے لیے کھانے کے انتظام نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے لیے کھانا بناؤ۔ لیکن یہاں پر یہ حکم ہے کہ اس اہل میت کے لیے کھانا بناؤ، یہ نہیں ہے کہ جو اقربا اور رشتہ دار ہے ان کے لیے جو کھانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خود اس اہل میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنانے کا حکم ہے۔ جو اقربا اور رشتہ دار آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ واپس اپنے گھر چلے جائیں، میت کے گھر میں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اہل میت کے لیے یہاں پر ضیافت و دعوت بھی ممنوع ہے کہ وہ ان کے لیے کھانے کے انتظام کرے، جیسا کہ آج کل غموں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے کھانوں کے انتظام ہوتا ہے، کیونکہ دعوت کا کھانا تو خوشی کے موقع پر مشروع ہے نہ کہ غم کے موقع پر۔ اس لیے فقہائے کرام نے تعزیت کے موقع پر کھانے کے دعوت کو مکروہ اور بدعتی مستقبح قرار دیا ہے۔ فتح القدیر میں ہے وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ، کہ مکروہ ہے کہ آپ جو میت کے گھر والے ہیں وہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرے، کیونکہ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، اس لیے کہ دعوت کا کھانا جو ہوتے وہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، غم کے موقع پر نہیں ہوتا۔ وہی بدعۃ مستقبحہ، یہ ایک بدعت مستقبحہ ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ وَصَنْعُهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النِّيَاحَةِ، کہ یہ جو جس گھر میں میت ہو جائے وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں کہ دعائیں وغیرہ ہوتے ہیں اور لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی طرح کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، تو یہ بھی نیاحہ میں سے ہے۔ ہم اس کو نیاحہ میں سے سمجھتے ہیں۔ جس طرح نوحہ رونا چلانا ممنوع ہے، اسی طرح یہ اکٹھا بیٹھنا، اس طرح کھانے کا انتظام کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی ایک ناجائز عمل ہے۔ لہذا اس کام میں امت کے لیے خیر ہے کہ جو سنت کے موافق ہو۔ آج کل غم جو ہے یہ شادی سے مہنگا ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا اور اس معاملے میں جو بدعات ہے اس کا ارتکاب کیا۔ اللہ امت کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔
واللہ تعالی اعلم بالصواب۔